پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ نیک لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو دنیا کے تمام معاملات سے بے خبر تھا۔ وہ دنیاوی کام کاج سے، دنیاوی شغل و میلوں سے بالکل بے خبر رہتا تھا۔ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا، عبادت میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں مگن رہتی تھی۔ پھر ایک دن عبادت گزار کو خبر ملی کہ ایک دور علاقے میں ایک نیک عورت رہتی ہے۔ وہ دین کو روزہ رکھتی ہے، پوری رات اللہ کے سامنے قیام کرتی ہے اور اس کے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں اس نیک عورت سے ملنے کی اور اس سے دعا لینے کی چاہت جاگی۔ اس نے کھانے پینے کا ساز و سامان اپنے ساتھ لیا، اس عورت سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ چلتا رہا، چلتے چلتے ایک صحرا کے بیچ جا پہنچا، لیکن افسوس وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ کھانے کے لیے ایک ٹکڑا روٹی تک نہیں بچی اور پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں رہی۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، بھوک اور پیاس سے اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے اللہ، میرے لیے پانی کا بندوبست فرما، اگر پانی نہیں ملا تو میں یہیں مر جاؤں گا۔ اسی دوران دور سے اسے ایک شخص آتے ہوئے نظر آیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی عبادت گزار کو امید کی کرن دکھی۔ بس سوچنے لگا، اس سے پانی مانگوں گا، کھانا مانگوں گا، اس سے میری پیاس بھی بجھ جائے گی اور بھوک بھی مٹ جائے گی، پھر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکوں گا۔ جیسے جیسے وہ شخص قریب آیا، عبادت گزار نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈور تھی اور اس کے ساتھ ایک جانور تھا۔ جب وہ اور قریب آیا تو عبادت گزار کو پتا چلا کہ وہ شخص ایک خنزیر کو پکڑے ہوئے تھا۔ عبادت گزار نے اس شخص سے کہا، او بھائی، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے روٹی اور پانی دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے یہ دیا تو میں تمہاری لمبی عمر اور اللہ سے تمہارے لیے رزق کی دعا کروں گا۔ وہ شخص بولا، پریشان مت ہو، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی، آؤ ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے اور ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ کھانے کے دوران اس شخص نے عبادت گزار سے پوچھا، بھائی تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ عبادت گزار نے کہا، میں ایک نیک عورت سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑی عبادت گزار ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی سے دعا لینے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس مسافر کی چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عبادت گزار نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس مسافر نے کہا، تجھے جس عورت سے ملنے جانا ہے وہ اب انسان نہیں رہی، وہ جانور کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس نے خنزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی عورت ہے۔ عبادت گزار کی بھی چیخ نکل گئی۔ بس سوچنے لگا، کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے؟ اس مسافر نے کہا، ہاں، جب اللہ کا قہر برستا ہے تو انسان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ عبادت گزار نے کہا، ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہی ہمیں بتائیں گے کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا۔ اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد سے جلد توبہ کریں۔ اب ان دونوں مسافروں نے کیا کیا، اپنی اپنی منزل چھوڑی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار وجہ کو جاننے کے لیے اور اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ عبادت گزار شخص روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا ذکر سنا تھا، اس کا نام سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی، متقی اور پرہیزگار تھی، وہ دین کو روزہ رکھتی اور پوری رات قیام کرتی، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور مستجاب الدعا بن چکی تھی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔
لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا۔ اس کے ہاتھ میں ناپاک جانور کی ڈور تھی۔ جب میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا، یہ وہی عورت ہے جو اب جانور کی شکل میں ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سے ایسے جرم کیے جن کی وجہ سے اللہ نے اس کے روپ کو چھین لیا اور اسے جانور کا روپ دے دیا۔ وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جسے ناپاک اور پلید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، او میرے اللہ، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا کبھی جانور بھی بولے ہیں؟ تو ناظرین، جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرشمے دکھا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا والے اس گناہ سے بچ سکیں۔ جانور نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا جب میں بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی متقی اور پرہیزگار تھی۔ میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا تھا۔ میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں۔ میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی ہوگا۔ میں اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنے لگی، اپنی نیکیوں پر غرور کرنے لگی۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، اے بدبخت شوہر، تیری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے جتنا تو گنہگار ہے۔ جتنا تو بڑا گنہگار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے۔ لہٰذا تیرے جیسے گنہگار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی، اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو۔ میں تیرے جیسے گنہگار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا۔ میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے خاک چھانتا تھا، مٹی کھودتا تھا، ریت کندھے پر اٹھاتا تھا، وزنی بوریاں کندھے پر اٹھاتا تھا تاکہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ شام کو جب گھر کے دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار اور بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ میں اسے دکھ دیتی تھی۔ آج تو میں نے دکھ کی حد کر دی جب میں نے اسے کہا، اے گنہگار بدبخت شوہر، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب جا چکی ہوں۔ میں جو دعا کرتی ہوں اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا گنہگار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گنہگاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا، اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے تو میرے لیے دعا کر۔ میرے شوہر نے کہا، کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی ہے۔ اچھا تو یہ کہہ کر اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشانہ بنا دے، تو یہ کہہ کہ اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں تو تجھ سے ویسے ہی تنگ ہوں۔ پہلے تو میری تباہی کی دعا مانگ، پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی۔ آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ پہلے تو دعا کر، تیری ویسے ہی دعا قبول نہیں ہونی ہے، پھر تیرے حق میں دعا کروں گی۔ میرے شوہر نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیرے سامنے گنہگار ہوں تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدتر عورت ہے تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ جیسے ہی میرے شوہر کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا، میری خوبصورتی چھین لی، اور پوری زندگی کی عبادت میرے منہ پر مار کر مجھے خنزیر بنا دیا، اور پوری زندگی کے لیے مجھے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ میری پیاری بہنیں، اپنے شوہر کو عزت اور پیار دیں،
क्योंकि उनकी जन्नत उनके शौहर की खुशी में है। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि नेकियों पर घमंड करना और दूसरों को कमतर समझना हमें अल्लाह से दूर कर देता है। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।